بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی. اللہ اس کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اور اس ساری کائنات کو بھی چلانے والوں اللہ جل شانہ ہے. اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کو چلا رہے ہیں. اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک نظام رکھا ہے. اللہ جل شانہ نے دنیا میں ہر چیز کا نظام رکھا ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو ایسا ہے کہ سورج کے ذریعے دن کی روشنی اور چمک اور قوت جو ہر چیز کو پکانے دیکھنے ساری چیزوں کی سہولت کا ذریعہ بنتی ہے تو وہ سورج ہے. سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر چراغوں کی لائٹس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سورج ہوتے ہوئے یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح ہی رات میں اللہ جل شانہ نے چاند کو ایک خاص چاندنی عطا فرمائی ہے، ایک قوت عطا فرمائی ہے، روشنی عطا فرمائی ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ نے چاند کا گھٹنا بڑھنا بھی ایک نظام بنایا ہے. پھر ستاروں کا ایک نظام ہے. ہم تو اس نظام کو جانتے نہیں، ایسے ستارے ہی دیکھتے ہیں، لیکن جو اس فن کے جاننے والے ہیں وہ ستاروں سے سمت، فاصلے اور ترتیب کو دیکھتے ہیں، رخ کا تعین کرتے ہیں. پرانے زمانے میں سفر ستاروں سے چلتے تھے اور ستاروں کے اعتبار سے لوگ سفر کیا کرتے تھے. اسی طرح ہی اللہ جل شانہ نے زمین کے اندر صلاحیتیں پیدا فرمائی کہ اس سے ہر قسم کی سبزی، پھل، پھول نکلتا ہے. کچھ درختوں کی صورت میں، کچھ سبزیوں کی صورت میں، مختلف چیزوں کی صورت میں اللہ پاک نے اس سے یہ زمین کے اندر استعداد اللہ جل شانہ نے، قوت اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی. اسی طرح ہی اس زمین کے اندر اللہ پانی جاری فرما دیتے ہیں، پتھروں سے پانی جاری فرما دیتے ہیں اور زمین سے چشمے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں اور دریا بنتے ہیں. اور یہ بھی اللہ رب العزت نے ایک اسباب بنایا، ایک ترتیب بنائی ہے. اسی طرح ہی زمین میں خزانے بھی اللہ نے رکھے ہیں. کسی جگہ تیل نکل رہا ہے، کسی جگہ گیس نکل رہی ہے، کسی جگہ لوہا نکل رہا ہے، کسی جگہ سونا نکل رہا ہے، کسی جگہ چاندی نکل رہی ہے، کسی جگہ اور کچھ ایسی یورینیم نکل رہا ہے. اور اب تو بہت چیزیں ہیں جو عجیب و غریب، تانبا، پتل، کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے رکھی. پھر زمین کی ہر جگہ کی اللہ رب العزت نے اپنی اپنی استعداد رکھی ہے. ہر زمین میں ہر پھل نہیں لگتا. اب دیکھیں بعض علاقے دنیا کے ایسے ہیں جہاں زمین میں زعفران لگتا ہے، بڑا قیمتی چیز ہے زعفران. اب سب جگہ نہیں، زعفران سب جگہ نہیں لگ سکتا، لیکن اللہ پاک نے رکھا ہے کہ زمین سے زعفران بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں ہرن کے اندر اللہ نے مشک رکھی ہے. وہ اصلی مشک جو ہے وہ تو اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ صحیح جانیے قسم کی ہو تو غالباً 2 لاکھ روپے بھی تولہ نہیں ملتی. اللہ پاک نے کیا اس کے اندر ایک ایسی عجیب رکھ دی ہے، قوت رکھ دی ہے. اسی طرح موتی سمندروں سے نکلتے ہیں اور بڑے بڑے مہنگے موتی ہیں. بعض ایک تو مربرید ہے، وہ تو بہت زیادہ میں ہوتا ہے. موتی بھی بڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے رکھے ہوتے ہیں. پھر سمندروں کے اندر کا ایک نظام اللہ جل شانہ نے رکھا ہے. کہ زمین کے اندر کا اللہ رب العزت نے، کہ زمین میں اللہ پاک نے بہت کچھ
اپنے وقت پہ نکالتی ہے. بعض جگہ خشک ہے، بعض جگہ ریگستان ہے، بعض جگہ اور طرح کی زمین ہے. تو یہ سارا کچھ اللہ نے رکھا ہے. تو یہ ساری صلاحیتیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس کائنات کا جو ظاہری نفع ہے وہ اس چیزوں میں رکھا ہے، اور اس کائنات کا باطنی نفع جو ہے رسول اللہ کی ذات میں رکھا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے جہانوں کا علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، یہ تعداد ہے کم و بیش 1,24,000 آپ سمیت بنتے ہیں. تو یہ نبوت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور تھا. اس میں بڑی عجیب کتابیں ہیں. لکھا ہے کہ جب سورج نکلنے لگتا ہے تو اس سے پہلے روشنی ہوتی ہے. ان انبیاء کے جو نورانیت تھی، رسالت تھی، نبوت تھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی. اللہ رب العزت نے آپ کو حدیث کے کتابوں میں ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ساری ارواح پیدا فرمائی تو سب سے پہلے جو روح پیدا کی گئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلے جو حدیث ہے نا، بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے اس کا تشریح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ارواح میں. پھر اللہ جل شانہ نے جب ساری روحوں کو پیدا فرمایا تو اللہ نے سب کے سامنے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کہا تھا بلا. باقی انبیاء پھر لوگوں نے کہا تھا. اور پھر قرآن کی آیت بھی ہے جس میں علماء نے مشرع میں لکھا ہے کہ آپ سے پہلے جو نبی تھے ان سے میثاق لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، عہد لیا گیا. اور ہر نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت دیتا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صفا مروہ میں صحیح فرما رہے تھے تو ایک جن آیا، اتنا بوڑھا کہ اس کی کمر بہت زیادہ دوڑی ہو چکی تھی، بہت بوڑھا تھا. اس نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابلیس کا پڑپوترا ہوں. جس وقت قابیل حابیل کی لڑائی ہوئی تو میں بچہ تھا، وہ میں نے دیکھی، اور ان کا قتل بھی میں نے دیکھا، ان کا دفن بھی میں نے دیکھا، اور میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی دیکھے. تو یا رسول اللہ، میں جب بھی جس نبی کے پاس گیا تو ان سے میں ان کے مذہب پہ مسلمان ہی ہیں سارے، تو وہ کہتے تھے کہ ایک نبی بعد میں آنے والے ہیں، اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو ان کو ہمارا سلام بھی دینا اور ان پہ ایمان لے کے آنا. تو یا رسول اللہ، آج میں آپ کی خدمت میں آؤں، میری شہادت ہے کہ میں نے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے اور سارے نبیوں پہ ایمان لایا ہوں. میری زندگی میں آخری آپ رہ گئے تھے، آج آپ پہ ایمان لے کے آؤں، آپ کی زیارت ہوئی ہے. آج آپ کو میں سارے نبیوں کا سلام پہنچاتا ہوں، اور نبیوں کا وہ پیغام اور جو ان سے میرا وعدہ تھا میں آپ کے ہاتھ میں بیٹھ ہوتا ہوں. اللہ نے ایک شان دکھانی تھی کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. تو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف دعوت دیا کرتے. قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ صف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ السلام نے تو صاف کہا تھا میرے بعد احمد آئیں گے، تو قرآن کی آیتوں کی نص سے ثابت ہے. تو رات میں صرف یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلیے بھی لکھے ہیں، صحابہ کے حلیے لکھے ہیں. میں ایک دفعہ حیات صحابہ میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا. صحابی گئے کیسو کسرا میں، اس میں سے کسی کیسر یا کسرا تھا، کسی کے دربار میں نا. تو جب وہ گئے تو وہ لوگ بڑی شان شوکت والے تھے، یہ تو بادشاہی کو نہیں ہمارے دور کے، وہ بہت بڑے بادشاہ تھے. تو اس بادشاہ نے سائڈوں پہ نا بندے کھڑے کر دیے جن کے پاس تلواریں اور نیزے تھے، تو درمیان میں قالین بچھائے اور قالینوں کے اوپر ہیرے جواہرات تھے. تو یہ صحابی تھے. جب صحابی حضرت عبید اللہ جلال رضی اللہ تعالیٰ شاید تھے اپنا خیال، تو انہوں نے دیکھا نا صورتحال، تو اپنے نیزے کو نیچے پھل کر لیا اور صحابیوں سے کہا اپنی تلواروں کو نیچے کر لو، شاید ان کو ہو گئے یہ قالین بڑے قیمتی، ہیرے بڑی قیمتی ہیں، ہمارے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں. تو اس میں سے آتے جب وہ محل میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا لا الہ، اپنے جانور بھی ساتھ لے آئے تھے. انہوں نے کہا روک، ان کا نہیں، ہم اپنے جانور ساتھ لے کے جائیں گے گھوڑے. تو وہ محل میں ایک جگہ باندھنے لگے. ان کا یہ محل ہے، اس نے کہا تمہارا محل ہے نا، ہمیں کیا. تو صحابی نے کہا لا الہ الا اللہ. محل کانپ اٹھا، محل میں لرزہ آ گیا. بادشاہ دیکھ رہا تھا بالکونی سے نا،
وہ ڈر گیا یہ کیا ہوا. شاید اتفاقاً پھر صحابی نے کہا لا الہ الا اللہ. دوبارہ محل زلزلہ آیا. جب تیسری دفعہ کا زلزلہ آیا تو اس کے اوپر سے آواز دی بادشاہ نے اے مہمانوں آنے والے اپنی یہ جو کلام ہے اسے بند کر دو, میرا محل گر جائے گا, میرا محل گر جائے گا, نہ کرو ایسا. تو وہ آئے تو بیٹھ گیا آگے, تو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس نے کہا ٹھہرو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ کہتا دیکھو. اس نے کچھ فولڈر ٹائپ کی واللہ عالم کیا تھی, تو اس کے اندر تصویر کے عکس تھے. تو اس نے دکھاتے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے, یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم ہے, حضرت اسماعیل ہے, حضرت اسحاق ہے, حضرت یعقوب ہیں, حضرت یوسف ہیں, حضرت موسیٰ ہے, حضرت عیسیٰ ہیں. تو وہاں تک آ کے خود بھی بتاتا رہا, آگے آگے رک گیا. تو صحابی کہتا ہے رسول اللہ کی تصویر دیکھی تو ہم نے فرمایا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تمہارے نبی ہیں؟ ان کا یہی نبی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ ایک بندہ ہے, یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے اس عکس کے ساتھ بکر صدیق بھی تھی. یہ آپ کے خلیفہ ہیں, آپ کے نائب ہیں. انہوں نے اس سے سوال کیا کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں, پڑھا بھی نہیں, یہ کیسے ہوگا اتنا بڑا واقعہ, عجیب و غریب واقعہ, اور تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا کی تھی, اے بار الہ میری اولاد میں بڑے مقربین آئیں گے, رسول آئیں گے, نبی آئیں گے, بڑے بڑی شان و شوکت والے آئیں گے, میری اولاد دنیا میں پھیل جائے گی ایک زمانے تک. اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کے مقربین کو میں ایک دفعہ دیکھ لوں. میرا جی چاہتا ہے اپنی اولاد کی وہ اتنی صلاحیتوں والے جو آئیں گے میں انہیں دیکھ لوں ایک دفعہ. اللہ جل شانہ نے ان کو دکھایا تھا اور وہ ان کے پاس تھا, ان کی اولاد سے چلتا چلتا یہ آیا ہے. میرے نبی کی نبوت, میرے نبی کی شان, میرے نبی کی الوہیت, عظمت وہ آج نہیں, وہ شروع سے ہے. سیدنا آدم علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انعامی لیا تو اللہ نے فرمایا آدم یہ نام تم نے کیسے لیا ہے؟ فرمایا یا اللہ میں نے دیکھا تھا عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اسی دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس کو لکھا ہے وہ آپ کو بڑا ہی محبوب ہے. تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سراپا رحمت. اب جو بات, یہ تو ساری باتیں سارے ہی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو رحمت ہے ہم کتنی پا رہے ہیں, بارش ہوئی ہے ہمیں کتنا اس سے نفع ہوا ہے, سورج ہے اس کی روشنی سے کتنا نفع ہے, پانی ہے ہمیں اس سے کتنا نفع ہے, کھانے پینے کی چیزوں سے ہمیں کیا نفع ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکتوں سے کیا پایا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, قرآن کی نص ہے. اے نبی ان سے کہہ دے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو تیری اتباع کرے. رسول اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا مقصد پانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. نام لے کے خوش ہونا اچھی بات ہے لیکن اتباع کرنا ضروری ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہاں ایمان کی دعوت ہے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی دعوت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں کو پانے کا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال آ جائیں, ایسے اعمال آ جائیں کہ ہماری زندگیاں تصویر بن جائیں. محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں چھوٹے تھے, چھوٹے صحابہ میں تھے, لیکن ذہین بڑے تھے اس زمانے میں بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق تھا, محبت تھی. ایک ایک بات کو دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک ایک بات کو, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اس کو نوٹ کرتے, یاد کرتے اور ویسا کرتے. ایک دن اپنی بہن سے کہا, ان کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کب آئیں گے؟ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاتے ہیں حاجت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ننگے نہیں ہوتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, ننگا دیکھنا تھا کس طرح بیٹھتے ہیں, کس رخ میں بیٹھتے ہیں, تاکہ اس حال کو بھی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ
اور محدثین نے ایک جگہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل کرتا دیکھو تو سمجھ لاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکتوں کو پانے کا نام. ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال زندہ ہو جائیں. بھئی گلاب کی کیا پہچان ہے؟ اس سے خوشبو آنی چاہیے. جیلی جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جیلی گلاب, لیکن ان سے خوشبو نہیں آتی. اور اگر پرفیوم ڈالا جائے تو تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتا ہے, اور پانی میں ڈالا جائے تو تتر بتر ہو کے ختم ہو جاتی ہے. گلاب ہی ہے, پانی میں ڈالو تو اسے گلاب بنا دیتا ہے, زمین پہ گرے تو مٹی کو خوشبودار بنا دیتا ہے. گلاب ہی رہتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. تو امتی کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, عقیدت, اتباع اس درجے میں ہو, وہ زندہ ہو تو غلام نظر آئے, مر جائے تو غلام نظر آئے. اور بارگاہ الہی میں موت کے بعد جب اللہ کے پاس جائے تو اس کی پہچان ہو کہ یہ رسول اللہ کا غلام آیا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا ہے, اور اسے دنیا میں دیکھ کے پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے غلام ایسے. یہ ہے میرے نبی کی نبوت کی برکات جو صحابہ نے پائی. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مزاج یہ تھا, محدثین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی, خواہش پیدا ہوتی, ایک خواہش پیدا ہوتی, تو صحابہ کے دل میں وہ خواہش پیدا ہوتی, تمنا پیدا ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے خوش ہوتے تو صحابہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کے سمجھ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں, اور کسی بات سے آپ کو ناراضگی ہوتی اور آپ نے زبان سے نہیں کہا, صرف چہرے دیکھ کے صحابہ وہ عمل چھوڑ دیتے تھے کہ رسول اللہ کو تکلیف ہوتی. ایک واقعہ لکھا ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے. آج تو ہمارے نفس اتنے موٹے ہو گئے ہیں کہ ہم خوشیوں میں, خصوصاً شادیوں میں, سنت رسول کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں کہ بھئی ان چند دنوں کے لیے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے دیندار دیکھے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرنے والے دیکھے ہیں, ان کا بھی یہی حال ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ میں بیٹھے تھے, اور لوگ جوک در جوک آ رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے, بڑی تعداد میں آتے جاتے, اور آتے تو آپ سے آ کے ملتے اور بیعت کرتے, مسلمان ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش تھے, صحابہ بھی بڑے خوش تھے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے. سید بکر صدیق کی ایک شان ہے کہ آپ کے والد صحابی, آپ صحابی, آپ کا بیٹا صحابی, آپ کا پوتا صحابی, 4 پشتے ایک وقت میں صحابی, ان کے سوا کسی کو نہیں ملا. انبیاء میں حضرت ابراہیم صحابی, نبی حضرت اسحاق نبی, حضرت یعقوب نبی, یوسف نبی, کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, یہ صحابہ میں یہ شان ان کو نصیب ہے اور کسی کو نصیب نہیں. اور اللہ, بیٹی بھی رسول اللہ کے ازواج میں سے ہے. تو لے کے آئے ان کو, اپنے والد کو. تو بوڑھے تھے, بہت بوڑھے تھے, بال سفید تھے, بہت زیادہ بوڑھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دیکھا ابو صدیق کے ساتھ ان کے والد کو, تو جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ کے ساتھ دوستی نبوت سے پہلے بھی تھی, گھر میں آنا جانا بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بڑے پیار سے استقبال کیا, معانقہ کیا, بٹھایا, اور خوش ہو گئے کہ ان کے والد آ گئے ہیں. اور ہے بھی خوشی کا موقع تھا. جو ہی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ ایسے دیے بیعت کے لیے, اللہ اکبر, سید ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. اور ایسا رونا خوشی کا رونا نہیں تھا, غم کا رونا تھا. خوشی کا رونا اور ہوتا ہے, یہ غم کا, دکھے ہوئے دل کا رونا تھا. اور تیز آنسو نکلے اور ایک دم حالت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صدیق کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا, بکر تجھے کیا ہو گیا, تجھے کیا ہوا ہے, اتنا خوشی کا موقع ہے, ہوا کیا تھا؟ یہ آپ کے والد ماجد آپ کے چچا ابو طالب کے دوست تھے, اور بہت قریبی دوست تھے, خاندانی دوستی تھی. تو
تو وہ دوستی اور محبت تھی اور ہم عمر بھی تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا خیال آیا کہ آج اگر میرا چچا زندہ ہوتا تو یہ شہادت پتر ملتی. ادھر رسول اللہ کا دل تڑپا, ادھر بکر صدیق کا دل بھی تڑپ گیا اور بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا. تو فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج میرے ابا کی جائے آپ کا چچا کا ہاتھ آپ میں ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی. یہ وہ کیفیت ہے, یہ وہ محبت ہے, یہ وہ تعلق ہے جو اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ یہ محبت کس کو کہتے ہیں. تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی برکات یہ ہیں کہ انسان کا اندر بدل جائے. نبوت وحی الہی سے آئی, قرآن کے بعد اس کی تفسیر احادیث مبارکہ اور اس کے بعد اس کی تشریح فقہائے کرام نے فقہ کی صورت میں پیدا فرمایا اور قیامت تک کے لیے ہمیں آزاد کر دیا. اللہ ان لوگوں کی قبروں کو منور فرمائے. یہ ظاہری اعتبار سے تھی. اور میرے نبی کے سینے سے نکلنے والا وہ نور نبوت, وحی الہی کا وہ نور جو صحابہ کے سینوں, تابعین کے سینوں, تبع تابعین کے سینوں میں گیا, وہ نور بھی قیامت تک اسی طرح چلے گا جیسے قرآن حدیث اور فقہ چلتا ہے. اور آدمی اسی وقت کامل عامل تو یعنی خاتمہ ایمان بھی ہوگا تو, لیکن ظاہری اعتبار میں نبوت کی وراثت مکمل ہوگی جب اس کو وحی الہی کی بھی دولت نصیب ہو اور باطنی رسول اللہ کی برکات بھی نصیب ہو. اور آپ کی یہ برکات رک نہیں گئی, نہ رک سکتی ہیں, نہ کوئی روک سکتا. یہ انشاءاللہ کل بھی تھی, آج بھی ہیں, اور قیامت کی صبح اور پھر میدان محشر میں میرے نبی کی شان ہی جدا ہو, میرے نبی کی عظمت ہی جدا ہوگی. اللہ اکبر. کہ نبی بھی کہہ دیں کہ ان کے پاس جاؤ, آج انہی کا دن ہے, آج انہی کا دن ہے. تو بھئی ہماری زندگیوں میں جب تک یہ سنت رسول زندہ نہیں ہوگی, اعمال زندہ نہیں ہوں گے, کیفیات زندہ نہیں ہوگی, تو ہم اپنے محبت کے دعوے میں پکے نہیں ہیں. ہنڈیا اگر کچی ہو تو ایک نوارا مار کے کہا جاتا ہے یہ کچی ہے. ہم کہیں کچے تو نہیں ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پکے ہو گئے ہیں کہ کچے ہیں. اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے. کبھی کبھی ایسا کیا کریں, رات کو سارے ہی سوتے ہیں, اللہ اچھی نیند دے, پیاری نیند دے, تو کبھی کبھی لیٹتے ہوئے خیال کریں کہ آج آخری رات ہے, بس ہو گیا جو کچھ ہونا تھا, گزر گئی جو گزر گئی. آج تو رسول اللہ کی زیارت کا دن آ گیا, آج رات آخری رات ہے, آج میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا. تو دیکھو دل میں تمنائیں پیدا ہوتی ہے کہ خوف پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, یہ تھرمامیٹر ہے. آپ کو بیوی یاد آ گئی, بچے یاد آ گئے, گھر کا کام یاد آ گیا, مکان نوکری یاد آ گئی, پیسے یاد آ گئے, مکان پلاٹ اور کار یاد آ گئی, آپ کو کوئی اور کام یاد ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ رسول اللہ سے ملنے کو جی نہیں چاہ رہا, رسول اللہ کی زیارت کو جی نہیں چاہ رہا. اور اگر یہ ہوتا ہے کہ ہاں تو آدمی سمجھے کہ الحمدللہ میرے دل میں میرے نبی کی محبت پیدا ہوگی, مجھے اپنے نبی سے محبت پیدا ہوگی. حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کی زیارت کی تھی ایک دفعہ مکہ میں 1978 میں. پانی پتی قاری تھے, بہت بڑے دنیا کے قراء میں آتے ہیں. تو یہ پھر مدینہ شفٹ ہو گئے تھے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے, نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. بڑی کثرت سے یہ شعر پڑھتے تھے. تو ویل چیئر پہ ہوتے تھے, بڑے سالوں سے ویل چیئر پہ تھے. تو عشاء کی نماز پڑھنے مسجد آئے تو حضرت جب بھی چلتے تو ایک بچہ ادھر ہوتا, ایک بچہ ادھر ہوتا. گھر سے آتے اور جاتے تک یہ بھی بچہ قرآن مجید پڑھتا, یہ بھی پڑھتا, حضرت سن رہے ہوتے, سماعت فرماتے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت نے کسی سے بات کی, بس وہ قرآن مجید پڑھ رہے اور یہ دوست سن رہے ہوتے تھے. ایسے ہی حضرت کا آنا ہوتا تھا, حضرت ایسے ہی آج جانا ہوتا تھا.
تو جو ہی حضرت نکلے گھر سے تو بیوی کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس نے جھاڑو لیا اور گھر کی صفائی شروع کر دی، سارا گھر جھاڑ لیا، ہر چیز صاف کر لی، خوشبو لگا کے گھر کو معطر بنا دیا۔ حضرت جب مسجد نبی میں نماز پڑھی حضرت نے عشاء کی، تو امام مسجد کے امام ہیں حضرت وحیفی، سب سے سینئر، غالباً انہیں 50 سال سے زیادہ ہو گیا مسجد نبی میں نماز پڑھاتے، شیخ الحدیث بھی، تو حضرت کے پاس تشریف لائے، بڑی شہرت تھی ان کی، تو کہا کہ حضرت دعا کے لیے حاضر ہوا، میرے لیے دعا فرمائیے۔ خیر اس کے بعد حضرت واپس چلے ایسے ہی، تو گھر پہنچے تو گھر معطر تھا خوشبو سے، ویل چیئر سے اٹھانا تو بچے ابھی پڑھ رہے تھے، بستر پہ لٹایا اور تو پھر روئی اللہ، وہ حقیقی فریب اللہ، وہ جو زندگی کی تمنا تھی نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے اگلے دن جنت البقیع میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کے قدموں میں سو کے جاتے۔ تو بھی جن کی زندگیاں رسول اللہ کی سنتوں میں، محبتوں میں، عشق میں، اتباع میں گزریں گی نا، وہ وہاں دفن ہو یا یہاں دفن ہو، اللہ فاصلے ختم کرتا۔ محبتیں دور نہیں رہتا، آدمی قریب رہتا ہے، زمانے ختم ہو جاتے ہیں، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی اللہ ہمیں سچی محبت دے، اپنے نبی کی غلامی دے، اور اللہ ہماری اولادوں میں ایسا انہیں رسول اللہ کا غلام بنا دے کہ انہیں دیکھ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے زندہ ہو جائیں کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ ہم سے کل پوچھ ہوگی کہ کیا کیا، اپنی اولاد کو کیا پالا، اچھی تعلیم دی، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے دیے، کار بھی لے دی، کوٹھی بھی لے دی، اچھی شادی بھی کرا دی، کیا اسے مسلمان بھی بنایا تھا، کیا اسے رسول اللہ کا غلام بھی بنایا تھا؟ میں تو کہتا ہوں کہ آدمی اتنا خوش نصیب ہو کہ جب اپنے بچوں، بیوی بچوں اور اولاد کے ساتھ جب میدان محشر میں جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے کہ تو نے اپنی اولاد کو میرا غلام بنا دیا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے، اللہ ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے وہ چوکیدار اور پہرے دار بن جائیں، ان کی زندگیاں رسول اللہ کی ختم نبوت اور آپ کے اعمال کی تصویر بن جائے، اور جیسی پھول سی خوشبو آتی ہے ان کے قول فعل اعمال سے رسول اللہ کی نبوت کی برکتیں ہیں، اور ان کی آنکھوں میں حیا کے ساتھ نور نکلتا ہو کہ جس چیز میں پڑے اس کو نورانی بناتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے جھوٹ نہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت اور کیفیت اور برکت نکلتا ہے، اور ان کے پیٹ حرام مال سے نہیں حلال سے، اور وہ کسی کی طرف دیکھنے والے نہیں ہوں، صرف اللہ سے مانگنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی اولادیں دے اور اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے۔